نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ و صحابہ وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، رمضان اور روزوں کی مناسبت سے آج ہم ایک اور خاص ٹاپک سے جڑے ہوئے مسائل آج ہم سیکھیں گے، اور وہ مسائل ہے انشاءاللہ بہت جلد یہ بابرکت مہینہ ہم سے جدا ہونا ہی چاہتا ہے، یا ان قریب جدا ہو ہی جائے گا۔ پھر جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد والا مہینہ جیسے ہی شروع ہو جاتا ہے تو ہمارے سامنے آتی ہے عید۔ عربی زبان میں عید کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک عید کے معنی خوشی منانے کے ہیں، اور ایک عید عاد یعود کے معنی بار بار آنے والی چیز کو عید کہتے ہیں۔ یعنی عید وہ ہے جو ریپیٹ ہوتی ہے، بار بار آتی ہے، یعنی ہر سال آتی ہے، اس کو عید کہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ عید یعنی وہ خوشی کا دن جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں کسی خاص مقصد کے تحت۔ تو البتہ مسلمانوں کے پاس جو عید ہے وہ دو ہی قسم کی عید ہے۔ اسلام میں لفظ عید دو دن کے لیے بالخصوص استعمال ہوا ہے، ایک عید الفطر جو رمضان کی عید ہے، اور ایک عید الاضحیٰ یعنی جو بقرعید کی عید ہے۔ یہ دو ہی قسم کی عیدیں ہیں۔ اب اسی عید کی خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے، اسی عید کی اہمیت کو بتلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں، تم ایسی عیدوں کا انتظار کرتے ہو جو سال میں ایک بار آنے والی ہے، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو 7 دنوں کا ایک سردار دیا ہے جو جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن یہ عید المؤمنین ہے، یعنی کہ یہ مومنوں کی خوشی کا دن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دو عید کی دنوں کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان عید کے دنوں کا انتظار کرنے کے بجائے، وہ تو آئیں گے ہی انشاءاللہ، جو جمعہ کا جو دن ہے تم پر ہر بار ہفتے میں ایک بار ضرور آتا ہے، تو اس کی بھی اہمیت کو سمجھو، کیونکہ جمعہ کا دن سارے دنوں کا یہ سردار ہے، اور یہ عید المومنین ہے۔ تو عید سے جڑے مسائل چونکہ ابھی ایک آدھ ہفتے کے بعد انشاءاللہ ہم عید کی خوشیاں منائیں گے، تو عید سے جڑے ہوئے دو مسائل ہم دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ جو حدیث آپ کے آگے رکھ رہا ہوں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات ویأکلہن بطرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یوم الفطر کے دن، عید الفطر کے دن عید کے لیے جانے کا ارادہ کرتے، عید کی نماز کے لیے جانے کا ارادہ کرتے، عید کے لیے جب تیار ہوتے تو کیا کرتے؟ عیدگاہ اس وقت تک نہ جاتے جب تک کہ حتی یأکل تمرات، جب تک کہ کچھ کھجوریں نہ کھا لیتے۔ عید الفطر کی جانے کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھجور کھایا کرتے تھے، تمرات
کچھ کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے. وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھجور کھاتے وہ کیسے کھاتے؟ وطر کھاتے تھے، آڑ کھایا کرتے تھے. 1 3 5 7 9 11 13 اس طرح آڑ میں کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا کر عید کو جایا کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص الخاص سنت ہے کہ جب بھی عید الفطر کے لیے رمضان کے بعد جو عید آتی ہے اس کی تیاری کرتے ہیں اور اس کے لیے نکلتے ہیں عیدگاہ کو. یہ عیدگاہ کو اس وقت تک نہ جاتے جب تک کہ کھجوروں کا استعمال نہ کرتے. اب میں سمجھتا ہوں البتہ آج الحمدللہ پورے دنیا بھر میں کسی بھی مقام پر جاؤ کھجور اویلیبل اللہ تبارک تعالیٰ کر دے رہا ہے، مہیا کر دے رہا ہے. حالانکہ آج ابھی بھی دنیا جیسی وسیع تھی 14.5 سال پہلے آج بھی اتنی وسیع ہے، مگر اتنی وسیع ہونے کے باوجود بھی ٹیکنالوجی نے اور دنیا کی ترقیات نے اس کو بہت ہی چھوٹا کر دیا ہے. ایک جگہ کی چیز دوسری جگہ پر کچھ ہی منٹوں میں بھی پہنچ جا رہی ہے، کچھ ہی منٹوں میں بھی پہنچ جا رہی. اتنی ترقی ہو گئی دنیا کی، ٹیکنالوجی کی، رفتار کی، نقل اور حمل کی، ٹرانسپورٹیشن کی، کہ کچھ گھنٹوں میں انسان جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچ جا رہا ہے. تو الحمدللہ کھجوروں کا مہیا ہونا کوئی محال اور مشکل کام نہیں ہے. تو کوشش کیجئے کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے کھجور طاق عدد میں کھائے، 1 3 5 7 اس کے بعد عید کی نماز کو لے جائیں. یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دوسری ایک اور سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے، اور نظر انداز کرنے کی کچھ وجوہات بھی بظاہر نظر آتی ہیں، مگر ہے تو سنت، کوشش کیا جائے کہ اس پر عمل کیا جائے. وہ ہے عیدگاہ کو یا جہاں نماز پڑھنا ہے عید کی وہاں کوشش کریں کہ پیدل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضرور سواریاں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دارالمملکت کے حکمراں تھے، مدینہ کے جو دارالسلطنت تھا وہاں کے حکمراں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے بعض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے غلام تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے کہ عیدگاہ کو جب جاتے تو پیدل جاتے. آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس سے جڑی ہوئی چند باتیں ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ حدیث جو ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1071 1071. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی العید ماشیا. مشیا یعنی چلنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے لیے نکلتے تو پیدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے. وَيَرْجِعُ مَاشِيًا. اور پلٹ کر آتے تو تب بھی پلٹ کر ہی، تب بھی جو ہے پیدل ہی آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت جس کا لحاظ رکھنا چاہیے، کا خیال رکھنا چاہیے، اور حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ عیدگاہ کے لیے یا جہاں ہم عید کی نماز پڑھ رہے ہیں عیدگاہ، اس کا بھی ایک مفہوم بیان کر دیتا ہوں، ورنہ لوگ عیدگاہ کا لفظ جہاں حدیث میں آیا ہے تو مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں. عیدگاہ مطلب بالکل گاؤں کے باہر ایک بڑا سا میدان ہو اسی کو عیدگاہ کہتے ہیں. نہیں، عیدگاہ کہتے ہیں جہاں عید کی نماز پڑھی جائے، جہاں عید کی نماز پڑھی جائے اس کو کہتے ہیں عیدگاہ. اس کی مثال ویسی ہے جیسا اس سے پہلے کے درس میں نے بیان کیا تھا کہ جامعہ مسجد کہتے بڑی مسجد کو. آج وہاں بہت سارے لوگ جمع ہیں، مگر ایک مسجد جو کبھی جامعہ نہیں تھی کچھ سالوں کے بعد وہ جامعہ بن جاتی ہے. مطلب اس میں اکثریت مصلیات کی بھر جاتی ہے جس کی وجہ سے مسجد پوری بھر جاتی ہے. ایک وقت آنے کے بعد وہ بھی بڑی مسجد بن جاتی ہے. تو اس طرح نوعیت اس کی بدل رہی ہے. تو اسی طرح جو ہے کچھ مسجدوں میں پہلے بہت چھوٹی مسجدیں تھیں تو جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، جب مصلیات بھر گئے زیادہ ہو گئے تو جمعہ کی نماز ہونے لگ گئی. تو اسی طرح عید کا یقیناً احادیث کے مطابق تو گاؤں کے باہر ایک بڑے میدان میں سارے مسلمان کے ایک ساتھ جمع ہونا تاکہ اس سے ایک جہتی معلوم ہو اس کو عیدگاہ کہتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اب چونکہ ٹیکنالوجی کہیے، ترقیات کہیے، دنیا کی جو رفتار ہے وہ تیز ہوتی جا رہی ہے. شہریں بہت بڑے بڑے ہو گئے، اتنے بڑے بڑے ہو گئے کہ ایک شہر میں ہی کئیوں گاؤں ہو گئے. ایک جس کو ہم کہتے تھے اسٹریٹ، گلی، وہ گلی ایک گاؤں بن گیا. اتنے بڑے بڑے ہو گئے. اگر ایسے جگہ پر اس گاؤں کے باہر جا کر عیدگاہ نماز پڑھنا کہیں گے تو ناممکن ہو جائے گا. اس کم وقت میں
وہاں جا کر یہ نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو چونکہ مسجدوں میں بھی اس کا اہتمام کیا گیا ہے تو عید کی نماز مسجدوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی یہ شرط نہیں لگا سکتا ہے کہ مسجد میں نہ پڑھے بلکہ جا کے عیدگاہ میں پڑھے, تو اس پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو اس جگہ پر جہاں عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے اس عیدگاہ کی طرف پیدل جانے کی کوشش کرے. اگر وہاں پر جانا پیدل جانا مشکل ہے, محال ہے, اور پیدل جانے کی کوشش میں عید کی نماز ہی ضائع ہو سکتی ہے, ہم سے عید کی نماز ہی جا سکتی ہے, تو بھی سواری کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ پیدل جاتے تھے, مگر صحابہ بہت سارے جو ہے سواری کا استعمال بھی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. گویا کہ سواری پر جانا کوئی گناہ کوئی بدعت نہیں ہے, جا سکتے ہیں ضرورت کے تحت. سنت یہ ہے کہ پیدل جانے کی کوشش کی جائے, پیدل آنے کی کوشش کی جائے, اور جس راستے سے ہم جائیں, ایک اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جس راستے سے ہم جائیں راستہ بدل کر دوسرے راستے سے آئے, دوسرا راستہ بدل کر آئے. تو یہ سواری کے اوپر بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں, ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں. اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں, اور اس سے اس عید کے موقع پر جو مقصد ہوتا ہے وہ ہے کہ دنیا والوں کو, لوگوں کو مسلمانوں کی یکجہتی, مسلمانوں کی ایکتا بتلانا بھی مقصد ہوتا ہے کہ دیکھو مسلمان کتنے زبردست ہیں. اسی لیے عید کے دن کثرت سے جو ہے تکبیرات زور زور سے پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ وہ حدیث بھی آپ کے آگے رکھوں گا. اللہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں عید کے مسائل کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقع دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.